اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کے اصحاب کے مقام کا تھوڑا سا ریمائنڈر ہم قرآن اور سنت یا حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ سورۃ الفتح کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، اینڈ دیٹ از کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع کی صورت ہے، جس میں مسلمان ایک بہت ٹف ٹائم سے گزرے تھے۔ اتنا عرصہ ہجرت کے بعد مدینہ میں رہے، دل تڑپتا تھا اپنے گھر جانے کے لیے اور اللہ کے گھر جانے کے لیے۔ ارادہ کر کے عمرے کا نکلتے ہیں، کفار راستے میں روک لیتے ہیں، انہیں اللہ کے حکم سے آدھے راستے سے واپس جانا پڑتا ہے، مگر ایک صلح آپس میں ہو جاتی ہے، ٹریٹی آف پیس۔ اس وقت دل کو مارنا پڑتا ہے کیونکہ احرام پہنے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا اگر ایک پلان ہم بنا لیتے ہیں then we have to change that plan, it really irks us. and imagine کہ یہ کس نوعیت کا پلان تھا اور اللہ کے گھر جانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت جب واپس جانا پڑتا ہے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ اپنی ہار ہو رہی ہے۔ it is a kind of defeat. We are being forced to go back. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قرآن میں فتح مبین کہتے ہیں، اور یہ سورہ بہت بڑی، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب پنسوروں کا بہت رواج تھا، یہ سورہ ان صورتوں میں سے ہے جو شاید زندگی کے بہت بڑے لیسنز دیتی ہے۔ that something might seemingly be a loss but actually it is one of your biggest gains. وہ جو پیس ٹریٹی کا ایرا تھا، اس میں دین کو آگے پھیلانے کا موقع مسلمانوں کو بہت زیادہ ملا، اور کیونکہ جنگوں سے تھوڑی سی فرصت ملی، so they could do the other kind of jihad which is spreading the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So that was called al-fath. So sometimes what we see as defeat is actually victory. کوئی چیز ہمیں اپنی ہار لگتی ہے، وہ رب کے نزدیک ہماری جیت بن جاتی ہے۔ مگر اس کانٹیکس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بات ہوئی، اور یہ آیت مجھے پرٹیکولرلی لگا کہ ہمیں ضرور ایک دو آیات اس کی پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 8 دیکھیے، چیپٹر 48 ہے اور ورس 8 ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری تعریف اور 3 پرٹیکولر نیمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شاہد، گواہ ہیں۔ کس لحاظ سے گواہ ہیں؟ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں یا حاضر ناظر ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، کیا قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ پیغام، مطلب انہوں نے ہم تک پہنچایا اور ہم نے اس پیغام کا کیا رسپانس دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اپنی امت کے لیے۔ And then the 2 basic aspects of dawah, and that are also the 2 major attributes of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah's beloved. شاہداً و مبشراً و نذیرا، اور یہ بیلنس ہے دعویٰ کا، یہ بیلنس ہے قرآن کا۔ The 2 strongest motivators for human psyche have always been hope and fear، اور قرآن ان دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ تو مبشراً، خوشخبری دینے والا اللہ نے بنا کر بھیجا، نذیرا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اگر دین کی تعلیم چاہے وہ پاس آن کی جا رہی ہے یا ایکوائر کی جا رہی ہے، اگر ان میں صرف ایک ایسپیکٹ رہے گا تو وہ لاپ سائڈڈ ہو جائے گا، وہ بیلنس نہیں ہو جائے گا۔ We have to have elements of both hope and fear, and taqwa is somewhere nestled there. تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کی گئی۔ وجہ کیا ہے کہ کیوں بھیجا؟ اب یہ جو لی ہے اگلی آیت میں، یہ وجہ بتاتا ہے نا، so that، لی، so that، تاکہ تؤمنوا باللہ، تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد، ان کی خوشخبری سنانے والے کا مقصد، خوشخبری سنانے والے تھے اس بات کا مقصد، ڈرانے والے تھے اس بات کا مقصد، گواہ تھے اس بات کا مقصد، کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ So it's beautiful how in Islam everything is a step towards something. There is always a destiny.
ہم ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سفر ہی جو ہے وہ منزل ہے. تو دین کی تعلیم کا یا اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنے کا یا اللہ کے احکامات پر چلنے کا جو سفر ہے وہ ساری زندگی چلتا رہے گا اور وہ منزل ہے. لیکن ہمارے ذہن میں ایک ایکچوئل منزل بھی ہونی چاہیے, ہمیشہ یہ لی ہونا چاہیے. So that why are you doing a certain thing? Why are you in a Quran class? Why do you spend time to try and learn the book of Allah? Why do you want to teach it further? These are questions we need to keep asking ourselves. ہمیں اپنے آپ سے بارہا پوچھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے. کیا ایک عادت بن گئی ہے؟ کیا ہم مستقل ایک چیز کرتے جا رہے ہیں؟ کیا مجھے اچھی بس فیلنگ ہوتی ہے؟ جو بیسک پرپس یہاں بتایا جا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ تم اللہ پر اپنا فیتھ مضبوط کر لو اور ایمان لے آؤ. بٹ دین دیٹس ناٹ ویئر اٹ اینڈز. وَتُعَزِّرُوهُ, اور تاکہ تم آنر کرو اس کو. تُعَزِّرُوهُ, یہاں the who is about نبی صلی اللہ علیہ وسلم, so that you honor the Prophet of Allah. وَتُوَقِّرُوهُ, اور عذرا میں ظاہر ہے سپورٹ اور ہیلپ کے بھی معنی ہے. ٹھیک ہے, تم ہاتھ مضبوط کرو. تو عزروہ وتوقروہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کرو. اور پھر وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. اب یہاں ہم ذکر کی طرف آ گئے. تو سبحوہ میں جو ہو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. So this is, a brief understanding of how important it is to understand the Quran in context. اگر آپ صرف ہو دیکھیں گے تو وہ تو سیم پروناؤن چل رہا ہے نا. آپ اس کا معنی سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ظاہر تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی. ذکر اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا. اس آیت کو چوز اس لیے کیا ہے کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ جو بات بتائی جا رہی ہے, سپورٹنگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آنرنگ ہم. ٹھیک ہے, اب آپ اور یہاں اینڈ میں کائنڈ آف جیسے کوئی چیز آپ ریپ کر کے اس کے دونوں اینڈز کو ٹائی کرتے ہیں نا. کوئی بھی عبادت مکمل نہیں جب تک ذکر اللہ مستقل ساتھ نہیں ہے. ہم اپنے اندر کئی دفعہ اللہ کے احکامات پر چلنے کی طاقت اس لیے نہیں پاتے, and we don't have the strength because ذکر اللہ is missing from my life. This week you would have been introduced, mashallah, by your group in charges to meaning of that dua. جو آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ سوچو کہ اینڈ بھی ایک گیدرنگ کا اللہ کے نام سے ہو رہا ہے, بگننگ بھی ایک گیدرنگ کی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے. آپ گھر سے بھی نکل رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. آپ مومن تو واش روم جاتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا نام لے کے جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو بکرۃ واسیلہ, اٹ از کانسٹنٹ. It helps us stay focused کہ اصل چیز ہماری کیا ہے. اچھا, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو چیزیں پکی پکڑ لیں. سپورٹ کرنا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نہیں ہے اس عالم میں, تو عزروہ آج کیسے کرو گے, کیسے سپورٹ کرو گے؟ کیونکہ شاہد تو وہ رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سپورٹ کر کے. جو پیغام وہ لائے تھے, یہ جو چین چل رہی ہے, اور ان بیڈز میں whether it was intentional or not, deliberate or not, with the fazl of Allah, آپ کو اس تسبیح کے دانوں میں سے ایک دانہ بنا دیا گیا. That's your place. تو تعزروہ and توقروہ. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا, تو عزروہ کو اگر آپ روٹ دیکھو نا, عین ذرا کسی چیز کو اس حد تک مضبوط کرنا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے, یہ تو عزروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین کی سپورٹ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ ہے. اور
اس کے بیسکلی دو طریقے ہیں. ابھی ہم تعزروہ پہ بات کر رہے ہیں. فرسٹ از اٹ اسٹارٹس ود اس. عمل کرنا. جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس پہ عمل کرنا تو تعزروہ کی پہلی شرط ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. سو دیٹ پاسنگ آن اینڈ دیٹ چین جو ہے دین کی وہ چیز. تو وقرہ کے لیے اور میں صرف چاہوں گی کہ ہم تعظیم، احترام، توقیر، وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے دیکھیں. سو لیٹ می جسٹ شیئر the screen with you تاکہ آپ کو بار بار نہ نکالنا پڑے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی انشاءاللہ کلاس ہو آپ اپنے ساتھ ہی رکھا کریں قرآن، تاکہ اگر آپ کو کہیں سے میں چاہوں کہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں. اوکے یہ آیت میں چاہوں گی کہ ہم دیکھیں. سورۃ الحجرات، سورہ نمبر 41. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے قدم بڑھاؤ اللہ کے اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. O believers, do not proceed in any matter ahead of a decree from Allah and His Messenger. So when we inshallah come to this, I'm giving you a trailer, one of the most important surahs in terms of social behavior. But یہاں توقیر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جیسے کہ قرآن کا انداز بھی ہے، اور یہ کہ کسی معاملے میں ان کے فیصلے سے آگے مت جاؤ. اپنا دماغ، اپنی سوچ ڈو ناٹ. اچھا دوسرا معنی اگر آپ یہاں دیکھو، صحیح انٹرنیشنل نے جو ترجمہ کیا ہے دیٹس آلسو بیوٹیفل. او یو ہو ہیو بلیوڈ ڈو ناٹ پٹ یور سیلفز بفور اللہ اینڈ ہز میسنجر. سو ان ٹرمز آف پرائرٹی، ترجیحات کے معاملے میں کہا گیا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ سمجھو. یہ سب توقیر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا مقام پہچانا. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت اسی سورہ کی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ویری ڈائریکٹ آرڈر. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہیں کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہم آج کے دور میں سوچیں تو کیسے ہوگا؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی ہدایت کے آگے اپنا اوپینین اوپر سے ٹھوک رہے ہیں. کلیئر پتہ چل گئی ہے کہ ان کا اوپینین یہ تھا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں میرا اوپینین یہ ہے. فوقہ ہے نا. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں طرح سے اصحاب اس کو سمجھتے تھے، میٹافورکلی بھی اور لٹرلی بھی. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ تم سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اونچی آواز میں بات کرنے کو اس طرح سے جیسا کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اونچی آواز میں. means how you address each other. You cannot address the Prophet sallallahu alaihi wasallam in speech like the loudness of some of you to others. So it's very clear کہ آپس میں جس طرح سے عام لوگ بات کرتے تم نبی سے یا نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. Look at the very strong ending of the ayah. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے. You don't even know what happened. So صحابہ اس چیز کا کس طرح سے کرتے تھے؟ سٹائل آپ دیکھیے، آپ جب سنو گے نا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بہت جگہ سٹائل ملے گا.
سبحان اللہ. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہی ایسے کرتے تھے, آپ پر فدا ہو میرے ماں اور باپ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And that was their way of addressing. پھر کئی دفعہ because he was the ultimate معلم, he was the teacher. And to make them think, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری volumes لکھی گئی ہیں, his methods of teaching. And he would sometimes ask the ashab questions. صحابہ سے سوال کرتے تھے اور صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. So even if they knew the answer, جواب ہوتا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توقیر کے پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں. آپ اسی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کو ذرا دیکھیے. ٹھیک ہے جی, go to 29. So now we are moving towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the people with him. ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, I'm also opening. تعریف بیان کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, سب نے کھول لیا. I'll even try کہ میں share screen. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کم جگہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, بٹ دس از ون آف دوز پلیسز. والذین معہ, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ whom, صحابہ. ٹھیک ہے, ان کی اب کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں. the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and those who are with him. کیا کوالٹیز ہیں؟ اشداء علی الکفار, they are firm with the believers. So firm can be understood in a lot of ways. ایمان کے معاملے میں firm ہیں, easily influence نہیں ہوتے, اتنا امپیکٹ نہیں ہوتے کہ اپنا ایمان کمزور پڑ جائے. if دین کے معاملے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپس میں کیا تعلق ہے؟ رحماء بینہم, آپس میں مرسفل, رحم کا معاملہ. نشانیاں کیا ہیں ان کی, کیسے تم انہیں دیکھو گے؟ تراہم رکعا سجدا, تم انہیں اکثر رکوع اور سجدے کی حالت میں ہی دیکھو گے. میں اس تراہم پہ سوچ رہی تھی that if somebody looks at us, what do they mostly see us doing? کیونکہ کہا جا رہا نا that you mostly see them in a state of رکوع and سجود. کیوں یہ سب کر رہے ہیں وہ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ تلاش کر رہے ہیں. یبتغون is beautiful, seeking. They are the seekers. اللہ کا فضل اور اس کی رضا, اس کا پلیجر ڈھونڈ رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, نشانیاں ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار سے. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہمارے چہرے پر سجدوں کے اثر نام آنا شروع ہو جائے نظر. So one of the ways is again physical, کہ نماز اتنا پڑھتا ہے انسان کے سجدے کا نشان پڑ جاتا ہے نا. اگر چٹائیوں پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ, that is beautiful. پر ہمارے چہرے پہ کیا ہوگا کہ اثر سجود چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جائے, ہمارے ڈیمینر پہ آنا نظر شروع ہو جائے, ہمیں کوئی دیکھے تو پہچانے کہ اثر سجود نظر آ رہا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, ایسی مثال دی گئی ہے ان کی تورات میں, when they have been mentioned in the Torah. وَمَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, and when they were mentioned in the Injil, that is the book revealed to Isa alayhi salam. كَزَرْعٍ, وہ کھیتی کی طرح ہیں یا ایک بیج کی طرح ہیں. أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَرَهُ, اس کا چھوٹا سا شوٹ نکلتا ہے. اپنے آپ کو ابھی امیجن کیجئے, ہو سکتا ہے ابھی آپ کا چھوٹا سا ایمان کا یا علم کا شوٹ نکلنا شروع ہوا ہے. فَأَزَرَهُ, پھر اس کو مضبوط کرتا ہے.
فاستغلظا، پھر وہ آہستہ آہستہ اسٹیم جو ہے نا ٹرنک کو تھکن ہونا شروع ہوتا ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے اسٹیم پر پکا کھڑا ہو جاتا ہے. یعجب الزراع، جس نے بیج ڈالا تھا نا اس سے وہ بڑا فیسنیٹ کرتا ہے، ڈیلائٹ کرتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی نے ہماری زندگیوں میں مؤمنین کی بیج ڈالا ہوتا ہے. اب آپ مصعب بن عمیر کا سوچے، انہوں نے بہت سارے بیج ڈالے تھے. پورا مدینہ کے جو انصار تھے وہ مصعب کا ہی ایک طرح سے ڈالا ہوا بیج تھے، بیکاز ہی واز the first one who went there with the message. It delights the sower، جس نے وہ بیج ڈالا تھا. لِيَغِيظَ بِهِمْ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ناراض کر دے ان کے ساتھ الکفار، کفار کو جو اسلام کے اینمیز ہیں، وہ پھر ان لوگوں کو دیکھ کر جلنا شروع ہو جاتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. موسٹ بیوٹیفل، بریلینٹ، امیزنگ آیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جگہ قرآن میں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے. کئی دفعہ ہم الحمدللہ ایمان میں کمی نہیں ہوتی، لیکن شاید ہم، آپ میں سے ایک نے بڑی پیاری بات مجھے لکھی تھی پچھلے دفعہ جو بات ہوئی تھی اس کے کانٹیکسٹ میں، کہ ہم لوگ شاید اپنی لمٹس بھول جاتے ہیں اور ہمیں کس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے. یہ بھی ایک اسی ادب کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ اتنی کوٹ کی جاتی ہے آیت سورۃ احزاب کی، آیت نمبر 56 ہے، چیپٹر 33 ہے. بٹ ایوری ٹائم اٹ شوڈ ہٹ اس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سو دس از دا ون ایکشن جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں اور میرے فرشتے یہ کرتے ہیں اور تم بھی یہ کرو. مقام دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، surely Allah and his angels send blessings to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہمارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ذکر کا کوارٹر، پھر 50%، پھر 70%، میں صرف اب درود پڑھا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فائنلی وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے رہے تم اور بھی کر سکتے ہو، تم اور بھی کر سکتے ہو. فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کے کہا میرا اب انٹائر ذکر صرف درود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم gave him approval gladly کہ بہت اچھا کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا اس کا سورۃ النور سے کنیکشن کیا ہے؟ بیکاز وی آر obviously studying سورۃ النور these days. بہت بڑا کنیکشن یہ ہے جی کہ سورۃ النور میں کچھ اصحاب کا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ذکر آیا ہے، اور ایسی جو آیات ہیں وہ ہمیں یاد دہانی کرواتی ہیں کہ اصحاب کا مقام کیا ہے. آپ ہیوملٹی دیکھیے نا، جو ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ they used to say اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ابن مسعود از ون آف دوز صحابہ جو قرآن کا بے انتہا علم رکھتے تھے. اور ابن مسعود سے کوٹ آتا ہے جو مجھے بہت پیارا لگا. میں سوچی تھی ہم لوگ اتنے چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیتیں نہیں ہیں اور ہم اتنا بڑھ بڑھ کے بول جاتے ہیں. ابن مسعود said if my opinion is correct it is from Allah. اگر میرا جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. if it is mistaken it is from myself and shaitan. اگر کوئی غلط بات میں بول رہا ہوں تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اللہ اینڈ ہز میسنجر آر innocent of it. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو ہیوملٹی جتنی ہوتی ہے وہ علم کو بڑھاتی ہے اور تعظیم اور تقریم کے لیے ہمیں اور آگے لے جاتی ہے. صحابہ کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی یہ ایک حدیث ہم دیکھ لیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوصیکم باصحابی. ٹھیک ہے، پوری حدیث لمبی ہے لیکن میں آپ کو بیسک سے بتاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ٹو فالو مائی کمپینینز. اور یہ بہت فیمس حدیث ہے جی. اگین یہ جمعے کے خطبات، عید کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے. اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم.
پھر اس کے بعد والی جنریشن، پھر اس کے بعد والی جنریشن. سو دس کانسیپٹ آف تابعین اینڈ تبا تابعین. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین وہاں سے چلتی ہے. Then there is the companions, پھر تابعین جنہوں نے companions کو straight follow کیا, the immediate generation after it, and then there is تبا تابعین جو اس کے بعد کی جنریشن تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد جھوٹ اس طرح سے پھیلے گا, کذب اس طرح سے پھیلے گا کہ ایک شخص اپنا اوتھ یا اپنا اوتھ کو کیا کہیں گے, حلف دے گا جبکہ اس سے پوچھا بھی نہیں گیا, اور ایک گواہ اپنی گواہی دے گا جبکہ اس سے پوچھا بھی نہیں گیا. یہ چیز آپ کو کس چیز کی طرف اشارہ کری ہے؟ یعنی کسی نے مانگا بھی نہیں ہے اور انسان قسمیں کھا رہا ہے اپنی سچائی. یہ جھوٹ کی ایک نشانی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد والی جنریشن میں جھوٹ آ جائے گا. سورہ نور سے ریلیٹڈ ایک چیز اس حدیث میں, اور اس لیے میں نے سوچا دوبارہ ہمارا ریمائنڈر ہوگا, پوری حدیث دیکھ لیں. No doubt a man is not in seclusion with a woman, but that Satan is the third of them. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مرد جب ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان تیسرا ہوتا ہے. Hold fast to the community. اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ یہ جو یہاں سے کہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, علیکم بالجماع, لون ریڈر مت بنو, لون کمپینین مت بنو. ساتھ چلنے میں بڑی کھٹر پٹر ہوتی ہے بھائی, مرضی کے خلاف بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن جو قرآن میں بتایا, حدیث میں بتایا گیا نا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. سو بینگ ان اے سپورٹ گروپ آف پیپل who are like minded, کئی دفعہ ان کی کوئی باتیں اچھی نہیں بھی لگتی, ہم سب کو اچھی نہیں لگتی ہیں, لیکن اس میں بڑی خیر ہے اور اللہ کی بڑی برکات ہے. اپنی جو اردو میں مثال دی جاتی ہے نا, 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے سے بہتر ہے آپ ساتھ مل کر چلیں. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کس کے ساتھ ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ود ان دا فریم ورک. Hold fast to the Jamaat and beware of division. فرقہ واریت سے بچو. For Satan is with one alone. شیطان جب ایک شخص اکیلا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. He is further from two together. جب دو مل کر نیکی کا کام کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے. Whoever wants the best place in paradise, let him hold fast to the community. جنت میں بہترین جگہ چاہیے, جماعت کے ساتھ جڑتی رہو. Whoever rejoices with his good deeds and is saddened by his evil deeds is the believer among you. جسے اچھے عمل کر کے خوشی محسوس ہو اور جب وہ گناہ کرتا ہے اسے چبھے اندر سے, تو اس کا مطلب ہے وہ ہی تم میں سے مؤمن ہے. اور احتیاط اس لیے بھی کرنی چاہیے, میں یہ حدیث قدسی دیکھ رہی تھی جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور بخاری میں ہے, اور حدیث قدسی وہ احادیث ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے obviously narrated ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کر رہے ہیں, متکلم کے صیغے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اب یہ ایک چیز بھی پکڑ لینا تو سمجھ آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا whoever shows enmity towards a pious worshipper of mine, I declare war against him. میرے ولی یا میرے کسی نیک بندے کے خلاف جو کوئی شو کرتا ہے ڈس لائک, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر حدیث کا وہ حصہ ہے جو بہت کوٹ کیا جاتا ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے. This is where we are going to end here. My slave does not draw near to me with anything dearer to me than what I have made obligatory for him. میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب آہستہ آہستہ میرا قرب نہیں پاتا کسی اور چیز سے جو مجھے پسند ہے مگر وہ چیزیں جو میں نے فرض کر دی ہیں. My slave continues to draw near to me by doing this word is for nawafil. ٹھیک ہے, میرا بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے more than obligatory کرتے ہوئے, نوافل کرتے ہوئے, extra deeds, good deeds کرتے ہوئے, until I love him, یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. When I love him, I become his hearing with which he hears.
میں جب اس سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو مارتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے یقیناً دے دوں, اور اگر وہ مجھ میں پناہ مانگے تو بھی میں اسے یقیناً دے دوں. I do not hesitate to do anything as I hesitate to take the soul of the believer, for he hates death and I hate to hurt him. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندے کی جان نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے. So I hope that with this we will be a little clearer about the way we have to honor and support Nabi sallallahu alaihi wasallam and his ashab. Jazakumullah khairan kaseera. Let's